بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے آج کے بیان کا جو مقاصد ہیں وہ کچھ اس طرح کے ہیں کہ ابھی گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے میں نے کوئی نوٹیفکیشن دیکھے ہیں جو آزاد کشمیر گورنمنٹ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، جس میں فنڈنگ کے حوالے سے ایک نوٹیفکیشن ہے کہ کوئی بھی وزراء آزاد کشمیر کے اندر کسی قسم کے فنڈ جاری نہیں کر سکتے، اور دوسرا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے تقرریوں کے حوالے سے کہ نہ کسی کے تبادلے ہو سکتے ہیں اور نہ کسی قسم کی کوئی تقرری ہو سکتی ہے۔ تو میں حلقہ لچراٹ کی عوام سے اور بالخصوص مسلم لیگ نون کو چاہنے والے لوگوں سے، اپنی بہنوں اور بھائیوں سے اور بزرگوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حلقہ لچراٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی جعل سازی یا کوئی جعلی تقرری یا کوئی جعلی سکیم اس قسم کی چیز کے اوپر کام نہ کریں۔ آپ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ آنے والا وقت بھی مسلم لیگ نون کا ہے اور پیر سید مرتضیٰ علی گیلانی صاحب کا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون پاکستان کے اندر واحد وہ جماعت ہے کہ آپ باقی جماعتوں کو دیکھ لیں، تو جہاں تک مسلم لیگ نون کا تعلق ہے تو مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے کہ جس نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کو بنانے میں کوئی کسر بقایا نہیں چھوڑی۔ تو جہاں تک ڈیولپمنٹ کا تعلق دیکھیں، تعلیم کا تعلق دیکھیں، صحت کا تعلق دیکھیں، اور ہماری جو اس وقت پاک فوج ہے اللہ کے فضل سے دنیا کی بہترین فوج ہے، تو اس کے حوالے سے جو کردار مسلم لیگ نون نے ادا کیا اور ہمارے سپہ سالار نے عالیہ جو ادا کیا، اور ہماری جماعت کے جو وزیر اعظم ہیں جناب میاں شہباز شریف صاحب، ان کا کردار دیکھیں تو لوگوں کے سامنے ہے۔ تو میں رانا صاحب 2024 کے سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کر دوں تو وہاں جہاں تک 2024 میں عوامی ایکشن کمیٹی نے جس وقت موجودہ آزاد کشمیر کی حکومت تھی جناب انوار الحق صاحب کی، وہ ہمارے آزاد کشمیر کے پی ایم صاحب تھے، تو عوامی ایکشن کمیٹی نے اپنا ایک رد عمل دیا عوامی حقوق کے لیے، تو اس میں اللہ کے فضل و کرم سے وہ کسی حد تک کامیاب ہوئے، عوام کو ریلیف بھی ملا، بجلی کی مراحت میں آٹے کی سبسڈی، اور جہاں تک بھی ممکن تھا۔ تو اس وقت ایک ایسا جمود بن گیا تھا آزاد کشمیر کے اندر کہ کوئی بھی کسی جماعت کا کینڈیڈیٹ یعنی اپنے فلیک لگانے کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ ایک خوف تھا لوگوں کے اندر، جو ہمارے اس وقت وزراء ہیں یا ایم ایل اے صاحبان ہیں، ان کے اندر ایک ایسا خوف تھا کہ وہ عوام کو دیکھ کے گھبراتے تھے، ان کے اندر ایک اتنا خوف تھا کہ اپنی گاڑیوں سے فلیک اتار لیے تھے۔ تو اللہ کے فضل کرم سے اس وقت بھی ہم نے کیونکہ ان کے اسٹرائک کے بعد 3-4 دن کے بعد ہم نے ایک جو ہمارے قائد ہیں جناب شاہ غلام قادر صاحب، اور ہمارے قائد جو حلقہ لچراٹ کے ہیں جناب پیر سید مرتضیٰ علی گیلانی صاحب، ہم نے ان کی قیادت میں ایک ریلی کا انعقاد کیا تھا، شاید لوگوں کے ذہن میں ہو یا نہ ہو، تو یہ چیز میں باور کروانا چاہتا ہوں کہ ہم نے پٹیکے ایک ریلی مظفر آباد سے لے کے گئے تھے۔ اس ریلی کا نام تھا نواز شریف زندہ باد ریلی، جہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں ہم نے سیاسی اعتبار سے سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں لے کے گئے، اور اللہ کے فضل سے وہاں سے 4 سے 5 ہزار بندہ ہم نے اس ریلی کے اندر، وہاں پہ ایک ہمارا جلسہ ہوا، تو صبح 11 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک لوگ ہمارے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے رہے، بھوکے پیاسے رہے، لیکن وہ سیاسی ہم نے لوگوں کے اندر جو سیاسی ایک چیز مائنس ہو گئی تھی اس کو ہم نے پازیٹیو کیا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حلقہ لچراٹ کے اندر مسلم لیگ نون کے لیے وہ کام کیا جو پورے آزاد کشمیر میں آج بھی لوگوں کے ذہن میں اور تا یاد زندہ رہے گا۔ تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے آنے والا وقت بھی مسلم لیگ نون کا اور پیر سید مرتضیٰ علی گیلانی صاحب بھاری اکثریت سے مسلم لیگ نون سے حلقہ لچراٹ سے الیکشن جیتیں گے۔ عام بزرگوں سے، بھائیوں سے، میری بہنوں سے، بچوں سے، اور جن کا ووٹ بھی ہے تو وہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، جو کہ آنے والا وقت مسلم لیگ نون کا ہے، اور پیر سید مرتضیٰ علی گیلانی صاحب کو جتوانے میں اپنا بہترین کردار ادا کریں۔